اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قبیلہ اوس خزرج کا بیان چل رہا تھا۔ اس میں مدینہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے مکہ آ کر کے کچھ لوگ ایمان لا چکے ہیں۔ اب ان کا ارادہ ہے کہ اگر حج کا دن آئے تو ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ بلائیں گے۔ یہیں سے آگے کا واقعہ ہے۔ اب کے حج کے دن آئے تو مکے جائیں گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کو مدینہ بلائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر طرح کی حفاظت اور مدد کا عہد کریں گے۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ مکے لوٹ کر آئے تو ان سے آپ کو بڑی اچھی خبریں موصول ہوئیں۔ جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاننی چاہتے تھے وہ ساری باتیں بھی معلوم ہو گئیں۔ محترم مہینے آئے تو مدینہ سے بہت بڑا قافلہ حج کے لیے روانہ ہوا۔ قافلہ میں مسلمان بھی تھے اور غیر مسلم بھی۔ مسلمانوں کی تو نیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے، وفاداری اور جانثاری کا عہد کریں گے، مگر یہ ایک راز تھا جس سے مشرک ساتھی بالکل بے خبر تھے۔ جو لوگ ایمان لا چکے تھے وہی لوگ جانتے تھے اور باقی لوگ نہیں جانتے تھے۔ نبوت کا 12واں سال تھا۔ صحن کعبہ میں ان لوگوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ وہیں عہد و بیعت کے لیے مناسب جگہ تجویز ہوئی۔ رات کا تہائی حصہ گزر گیا، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، سارے ہنگامے خاموش ہو گئے، قریش نیند کے نشے میں مست ہو گئے، تمام بیرونی حاجی بھی محو خواب ہو گئے، یعنی سارے لوگ سو گئے۔ اس وقت مدینہ کے مسلمان چپکے سے اٹھے، ان میں 73 مرد اور 2 عورتیں۔ یہ لوگ چھپ چھپا کر وہاں سے چل کھڑے ہوئے، مکہ سے کچھ فاصلہ پر عقبہ پہنچ گئے۔ وہاں ٹیلوں اور چٹانوں کی آڑ میں دبک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے، یعنی کل 75 آدمی۔ کچھ دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے، ساتھ میں چچا عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص رازدار تھے، ان کی خواہش تھی اس اہم موقع پر موجود رہیں۔ مدینہ والوں کے کیا ارادے ہیں، کیا عزائم ہیں اور حوصلے ان کا خوب اندازہ کر لیں۔ انہی نے کارروائی کا آغاز کیا۔ بولے، اے گروہ خزرج، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم میں جو مقام ہے اس سے تم سب واقف ہو۔ یعنی عباس رضی اللہ عنہ آپ کے چچا نے شروع کیا گفتگو۔ انہیں ہم نے دشمنوں سے بچایا ہے، ہمیشہ ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا ہے۔ سن لو، یہ وطن میں بالکل محفوظ ہیں، دشمنوں سے انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، مگر یہ تمہارے یہاں جانے کے لیے بے تاب ہیں، تمہارے پاس رہنے کے آرزو مند ہیں۔ تمہیں اگر اپنے وعدوں کا وفا کرنے کا حوصلہ ہو، انہیں دشمنوں سے بچانے کا ولولہ ہو تو ٹھیک ہے، خوشی سے لے جاؤ، لیکن کوئی پریشانی ہوئی تو ہم ذمہ دار نہ ہوں گے۔ اگر بے وفائی کا خیال ہو تو انہیں ابھی سے چھوڑ دو، یہاں عزت سے ہیں، سارے اندیشوں سے محفوظ ہیں۔ چچا عباس رضی اللہ عنہ کی تقریر سے فارغ ہوئے تو اہل مدینہ بولے کہ آپ کی باتیں ہم نے سن لی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کچھ فرمائیں، جس بات پر چاہے ہم سے قسمیں لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی چند آیتیں پڑھیں، پھر فرمایا، جس طرح تم لوگ اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو، کیا میری بھی حفاظت کرو گے؟ میں بس اتنا ہی اطمینان چاہتا ہوں۔ اہل مدینہ میں ایک شخص تھے برا رضی اللہ عنہ، یہ معرور کے بیٹے تھے، قوم کے بہت بڑے سرداروں میں تھے، یہ سارے لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ بے تکلف انہوں نے ہاتھ بڑھایا اور کہتے ہوئے دست مبارک پر بیعت کی، ہاں قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم ہر طرح سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے آپ بیعت لے لیجئے، بخدا ہم تو لڑائی کے شہسوار ہیں، آپ جب چاہیں جنگ کے لیے تیار ہیں، جنگ سے بھاگنا تو ہمارے لیے عار ہے، یہی باپ دادا کا شعار ہے۔ برا رضی اللہ نے بھی بات ختم نہ بھی کی تھی کہ تہیان کے بیٹے ابو حسین رضی اللہ عنہ بول اٹھے، یہ بھی مدینہ کے معزز لوگوں میں تھے۔ عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہود سے تعلقات ہیں، اس بیعت کے بعد یہ سارے تعلقات ٹوٹ جائیں گے، ایسا تو نہ ہو کہ اللہ آپ کو فتح عطا فرمائے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم میں لوٹ آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار مسکرا کر پڑے اور فرمایا، نہیں، تمہارا خون میرا خون ہے، تمہاری آبرو میری آبرو ہے، تمہاری امان میری امان ہے، تم میرے اور میں تمہارا ہوں، جس کو تم معاف کرو گے اس کو میں معاف کروں گا،
جس سے تمہاری جنگ ہوگی اس سے میری جنگ ہوگی، جس سے تمہاری صلح ہوگی اس سے میرے صلح ہوگی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے یہ ساری باتیں کھل کے کہہ دیں۔ لوگ بیعت کے لیے بڑھنا ہی چاہتے تھے، ایک صاحب بول اٹھے، یہ تھے عبادہ کے بیٹے عباس رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کہا، اوس خزرج کے بھائیوں، تمہیں خبر بھی ہے یہ کس بات پر بیعت کرنے جا رہے ہو؟ ایک ساتھ بہت سی آوازیں، ہاں خوب ہے، سن لو۔ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے ساری دنیا سے جنگ مول لینا ہے۔ تو اگر یہ خیال ہے کہ مال و دولت کا خطرہ ہو یا قوم کے سردار مارے گئے تو ساتھ چھوڑ دو گے، تو بھائی ابھی سے چھوڑ دو، بعد میں چھوڑو گے تو نہ دنیا کے رہو گے نہ آخرت کے۔ اگر مالی نقصان اٹھانے کا حوصلہ ہے، سرداروں کی ہلاکت پر صبر کی ہمت ہے، تب ضرور لے چلو، دنیا آخرت دونوں میں بامراد ہوگے۔ ایک ساتھ بہت سی آوازیں، ہاں مالی نقصان ہمیں گوارا ہے، سرداروں کا قتل ہونا بھی گوارا ہے، پر رسول خدا کو چھوڑنا گوارا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے عہد پر قائم رہیں تو ہمارا کیا اجر ہوگا؟ ارشاد ہوا، جنت ملے گی، جنت کیا ملے گی؟ جنت۔ یعنی سارے لوگ، اس میں جتنے لوگ تھے سب لگتا ہے باشعور لوگ تھے، یعنی ہر بات کھل کے ہو گئی کہ کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی حالت آ جائے، جان چلی جائے، مال چلا جائے، سرداری چلی جائے، مگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑو۔ اور یہی آج مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، جو دین ہے وہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ اس کی حفاظت ہم کو کرنا ہے۔ کس کو کرنا ہے؟ ہم مسلمانوں کو کرنا ہے۔ اب کوئی نبی آنے والا تو ہے نہیں، تو اپنا ہاتھ لائیے۔ جو سا جذبے سے سرشار آوازیں ایک ساتھ گونجی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھا دیا اور سب نے باری باری بیعت کر لی۔ یہی بیعت ہے جو بیعت عقبہ ثانیہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ ایک زور کی چیخ بلند ہوئی اور خاموشی کی چیخ تھی ساری فضا میں پھیل گئی۔ قریش کے لوگوں، یہ اوس خزرج تم سے جنگ کے منصوبے بنا رہے ہیں، دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جان انصاری کی قسمیں کھا رہے ہیں۔ یہ آواز کیا تھی؟ دراصل ایک خطرے کی گھنٹی تھی، لیکن یہ بھی اہل مدینہ کی عزم حوصلے کو نہ ہلا سکی۔ فکر و تشویش سے تو درکنار عبادہ کے بیٹے عباس رضی اللہ عنہ کو اور جوش آ گیا۔ بولے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اجازت ہو تو کل ہم اہل منا پر چڑھائی کر دیں۔ فرمایا، ہمیں اس کا حکم نہیں، تم سب اپنے اپنے خیمے میں چلے جاؤ۔ مسلمان فوراً اپنی اپنی خواب گاہوں پر پہنچ گئے اور آنکھیں بند کر سو رہے، یعنی اپنی جگہ پر چلے گئے۔ ساری بات طے ہو گئی۔ صبح ہوئی تو قریش نے اہل مدینہ کے خیموں کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر انہیں سخت کہا اور آنکھیں لال پیلی کرتے ہوئے بولے، یعنی قریش کو پتہ چل گیا۔ اب مدینے والوں، خدا گواہ ہے، ہر قبیلے سے جنگ کرنا ہمیں گوارا ہے، پر تم سے گوارا نہیں۔ پھر تم کیا منصوبے بنا رہے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں کیوں لے جانا چاہتے ہو؟ کیوں ہمارے مقابلے میں تلواریں تولنا چاہتے ہو؟ یہ مدینے کے مشرکوں کی تورات کی کارروائی معلوم نہ تھی۔ سردان قریش کی باتیں سن کر بہت چکرائے، بڑی بڑی قسمیں کھانے لگے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے تو کوئی بھی بات چیت نہیں ہوئی۔ مسلمان اس بارے میں کچھ نہ بولے، البتہ کوشش کرتے رہے کسی طرح بات کا رخ بدل جائے، کوئی گفتگو چھڑ جائے۔ قریش نے یہ صورت دیکھی تو سخت حیران ہوئے، ماجرا کیا ہے؟ وہ لوٹ تو آئے لیکن ذہن پریشان تھے، بار بار سوچتے، کیا سچ مچ رات کو ایسا واقعہ ہوا ہے؟ کیا خبر دینے والے نے ہم کو صحیح خبر دی ہے اور مدینے والے جھوٹ بول رہے ہیں، یا یہ خبر غلط ہے اور مدینے والے سچ ہیں؟ اب انہیں صحیح صورتحال جاننے کی دھن تھی اور بس انہوں نے معاملے کو چھان بین شروع کر دی، اس میں اپنی ساری قوت اور ذہانت لگا دی۔ ادھر اہل مدینہ نے جھٹ رخت سفر باندھا اور اپنے وطن کا رخ کیا۔ کہیں قریش کو پتہ چل گیا تو جان چھڑانی دشوار ہوگی، کیونکہ اس میں جو ان کے ساتھ مشرک آئے تھے مدینہ کے یہودی، ان کو پتہ چلا نہیں تھا۔ اور رات کے یہ لوگ مسلمان لوگ اٹھ کے چلے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بات چیت ہو گئی تھی۔ وہ انہی لوگوں سے جا کے پوچھ رہے تھے قریش والے، کہ ان کو معلوم بھی نہیں تھا۔ تو ان لوگوں نے صبح ہوتے ہی اپنا بستر باندھ لیا اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے، جن لوگوں نے 75 آدمی۔ انصار کا اندازہ صحیح نکلا، قریش بہت جلدی ساری باتیں جان گئے۔ رات میں جو کچھ ہوا تھا سب کی خبر پا گئے۔ اب جیسے ان کے ہوش اڑ گئے، غصے سے وہ بوکھلا گئے، فوراً انصار کا پیچھا کیا، وہ ہاتھ سے جانے نہ پائیں۔ قریش لوگوں کا پیچھا کرنے لگے، لیکن ناکام ہوئی۔ انصار کسی طرح ہاتھ نہ آئے۔ انصار مطلب مدینہ والے۔ البتہ ایک انصاری گھر گئے، یہ تھے عبادہ کے بیٹے سعد رضی اللہ عنہ۔ اب کیا تھا، ظالموں نے خوب دل کی بھڑاس نکالی، ان کی مشقیں باندھ دی اور مارتے پیٹتے بالوں کے بل گھسیٹتے مکے لائے۔ وہاں پہنچ کر انہیں مسلسل ستاتے رہے، یعنی ان کو پکڑ لیا ظالموں نے۔ مکہ میں ہی 2 آدمی تھے
جبیر اور حارث یہ دونوں سوداگر تھے، برابر شام جایا کرتے تھے، راستے میں مدینے سے گزرتے تو سعد رضی اللہ عنہ ان کو پناہ دیتے اور ان کی مال تجارت لوٹنے سے بچاتے۔ اس احسان کے بدلے میں ان دونوں نے سعد رضی اللہ عنہ کو پناہ دے دی۔ اس طرح کہیں جا کر ان بیچارے کی جان چھوٹی۔ قریش نے جلسے پر جلسے کیے، گھنٹوں سر جوڑ کر بیٹھتے رہے اور باہم مشورہ کرتے رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلسلے میں کیا کیا جائے، کس طرح اسے ناکام کیا جائے۔ اب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تنہا تھا، لیکن اس کا بال بیکا نہ کر سکے، الٹا ہم کو نقصان ہی پہنچا۔ اب کیا ہوگا؟ اب تو اسے خزرج بھی اس کے ساتھ ہیں، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر غالب آ جائیں گے؟ یعنی سب قریش کے سردار بیٹھ کے آپس میں میٹنگ کر رہے ہیں۔ اب کئی بار میٹنگ بھی کر چکے ہیں لیکن کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ اس کا دین مدینے میں تو پھیل گیا، کیا اور قبیلوں میں بھی پھیل جائے گا؟ اس طرح وہ ہم کو فنا کر دے گا، ہمارے محبوب شہر کو ویران کر دے گا، ہمارے سارے بتوں کو مسمار کر دے گا، جبکہ ہم انہی کے لیے برسوں لڑتے رہے۔ قریش کے جلسے ہوتے رہے، نشست برخاست ہوتی رہی، لیکن بے فائدہ۔ یہ مسئلہ ان کو ستاتا رہا لیکن حل نامعلوم تھا۔ اور مدینے کے مسلمان، ان کا کیا حال تھا؟ اب ان کا حالم ہی کچھ اور تھا۔ مکہ کی بیعت کے لیے ان کی ایک نئی زندگی کا آغاز تھی۔ اب سینوں میں سکون اور اطمینان کی ٹھنڈک تھی، دلوں میں یقین کی کیفیت تھی۔ اب ان کے روحانیت بڑھ رہی تھی، عزم میں پختگی آ رہی تھی۔ اب وہ اسلام پر پرجوش مجاہد تھے، جہاں ہوتے اسلام کا نعرہ لگاتے، جس سے ملتے اس کے گن گاتے۔ پھر ان کی دین غیرت کی کو اور جوش آیا، اخلاص و یقین میں اور برکت ہوئی۔ گھر گھرانے کے جو لوگ اب تک شرک پہ تھے، ان کے بتوں پر دست درازی شروع کر دی، موقع پر ان کو توڑ پھوڑ دیتے۔ رات میں لوگ سو جاتے تو انہیں غلاظت میں ڈال آتے، صبح ہوتی تو مشرک مورتیوں کی عگت دیکھتے تو دل ملا کر رہ جاتے، ان کو دھو دھا کر پھر وہیں رکھ دیتے۔ مسلمان موقع پا کر پھر یہی کرتے، یہ تماشا ہوتا رہتا۔ بالآخر مشرکوں کو ہوش آ جاتا، وہ سوچتے کہ جن کو ہم نے دیوتا بنایا ہے وہ کتنے بے بس اور حقیر ہیں، کتنے چھوٹے ہیں، اپنے نفع نقصان پر بھی تو قادر نہیں ہے۔ چنانچہ کچھ عقلوں سے پردہ ہٹ جاتے اور توبہ کر کے دین میں اسلام آ جاتے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ مورتی تو ہمارا کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے، اس کو پھینکا جا رہا ہے تو بھی نہیں کچھ ہو رہی ہے۔ تو جب انسان ٹھنڈے دماغ سے سوچے گا تو اس کی عقل کام کر جائے گی۔ تو لوگ ایمان لاتے تھے، کہیں ہمارا کوئی نقصان ہی نہیں پہنچا، ہم کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہو پا رہا اس مورتی سے۔ اس طرح مدینہ کی فضا بالکل تیار ہوگی، یعنی سارے لوگ نے بت پرستی چھوڑ دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جائیں تو سر آنکھوں پر بیٹھائے جائیں، پاک ساتھی وہاں جائیں تو ہاتھوں لے لیے جائیں، پھر وہاں ایک نئے دور کا آغاز ہو سکے۔ خدا کا حکم آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ہجرت کی اجازت دی۔ فرمایا تم لوگ ہوشیاری کے ساتھ مدینہ چلے جاؤ، ایک ایک دو دو کر کے جاؤ، قافلوں کی شکل میں نہ نکلو، خواہ مخواہ قریش کی نظریں اٹھیں وہ تمہارا پیچھا کریں گے۔ یعنی اس طرح سے لوگوں کا دین پھیلتا رہا، لوگوں کے بیچ مدینہ کے لوگ، اور ہجرت کا بھی حکم آ گیا کہ مسلمان جو مکہ میں تھے وہ ایک ایک دو دو کر کے وہ مدینہ پہنچ جائیں، وہاں جا کر لوگ اکٹھا ہوں۔ بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں ہجرت کا حکم آتا ہے، جب سارے لوگ چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری جو باتیں ہونی چاہیے وہ بھی خفیہ ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ تدبیر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ۔ قرآن میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بھی بات کرو حکمت سے کرو۔ کیا کرو؟ حکمت سے کرو، اور ایک دم پلاننگ کے ساتھ کرو، اور ان کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ۔ قرآن میں بار بار کہا گیا، یعنی مشرکوں اور کافروں کو اپنا دلی دوست مت بناؤ، یہ تمہارے کبھی ہو ہی نہیں سکتے۔ رکھنا ہے دوستی، رکھنا ہے جنرل دوستی رکھنا ہے، مگر اپنا راز ان کو نہیں پتا۔ یہی مسلمانوں کے اندر آج کمی آ گئی، جو مسلم ممالک ہیں ان کو اپنا دوست بنا رہے ہیں، اور جو اس کو اللہ نے لعنت کی ہے، یہودی قوم کے اوپر اللہ نے لعنت کی ہے، یہ کسی کے نہیں ہو سکتے ہیں، تو مسلمانوں کو بھی عقل نہیں کھلتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور سے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ہم لوگ دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر استقامت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔